السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگو یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو اور جن سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگو یہ دنیا اور اس کی ہر شے نہ پائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگو ہم لوگ دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو یہاں بوگے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگو اللہ نے نماز کی بڑی تقریر فرمائی ہے، اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑا کرو، دنیا کا کوئی بھی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگو دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی۔ لوگ آمین۔ اللہ قبول فرمائے آپ کے ان احکامات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی اور سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث بھائی آپ کمپلیٹ کیجئے۔ جی بس سمجھے کنکلوڈ ہو گیا، یہی میسج تھا، بیچ میں کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا، بس جی کنکلوڈ تھا۔ اچھا ایسا ہے کہ آج تھوڑا سا جلدی سیشن کو ختم کریں گے، ابھی ہمارا سیشن تو ختم ہو گیا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب کریم ہماری اس گفتگو کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، ترجمہ، تفسیر، میرے مالک جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہدایت کی طرف رہیں، اس لیے کہ ہماری سمجھ بہتر ہو، اس لیے کہ ہم دین کو جانچ لیں اور اس کو بہتر طریقے سے اپنائیں۔ مالک ہماری اس مجلس کو اور ہماری اس محنت کو قبول و منظور کرنا اور اس میں برکت عطا فرمانا۔ مالک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ جوڑے رکھنا اور قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا۔ مالک ہمیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو خیر خواہ بنا دے، بالکل ایسے جیسے دین خیر خواہی کا نام ہے تو ہم دین ہی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، وہ دین جو واقعی خیر خواہی ہے۔ لوگ ہم سے نہ ڈریں، لوگ ہمیں مل کر خوش ہوں، لوگ ہم سب کو ملنے کی کوشش کریں، خواہش رکھیں، ہمیں ایسا بنا دے۔ میرے مالک جن لوگوں سے ملنے سے لوگ ڈرتے ہیں ان میں تو خرابیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ میرے مالک ہمارے کردار کو ایسا بنا کہ لوگ سوچیں کہ ہم بھی ایسے ہوں، اور ہمیں دین پر اس طرح کاربند فرما کہ جس طرح تو نے پہلے لوگوں کو کاربند فرمایا اور ان لوگوں کو پسند کیا، ان کی گفتگو کو پسند کیا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو پسند کیا، اسی طرح سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہماری مجلسوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما اور برکت عطا فرما ہماری مجلسوں میں۔ میرے مالک ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، ان لفظوں سے درگزر فرمانا
اور ہمیں بہتر انسان اور بہتر مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمارا ملک، ہمارے لوگ 20 کروڑ سے زیادہ لوگ، میرے مالک بات تو اتنے سادہ لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ میرے مالک کچھ لوگ تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کدھر جائیں، کس سے ملیں، کس سے پوچھیں۔ میرے مالک ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اچھے حکمرانوں کو، ہم نہیں سمجھتے کہ کون اچھا ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم لوگ بے چال کی طرف ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس کو ہم۔ میرے مالک جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان کو اچھا بنا، ملک کے لیے اچھا بنا، لوگوں کے لیے اچھا بنا، دین کے لیے اچھا بنا، بلکہ ہمارے ان حکمرانوں کو لوگوں کے لیے پناہ گاہ بنا کہ لوگ سوچیں کہ یہی حکمران ہے، ہمیں انہی سے پناہ ملے گی، ہمیں انہی کی طرف آنا ہے، انہی کی مدد کرنی ہے، انہی کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے مالک بالکل یہ درست فرمایا کہ ہمارے پرائم منسٹر روس میں ہیں، میرے مالک ان کی گفتگو میں، ان کی حکمت میں ایسی تاثیر پیدا فرما کہ مالک ان کے مسائل بھی حل ہوں، لیکن اس سے ہمارے لیے خیر و برکت نکلے، ہماری قوم کے لیے خیر و برکت نکلے، ہمارے لیے رزق نکلے، ہمارے لیے علم نکلے، اور ہمارے لیے بہتری نکلے، اور ہمارے حکمران جہاں جائیں میرے مالک ان کو کامیاب فرما۔ ان کی کامیابی قوم کی کامیابی ہے، ان کی کامیابی ہمارے اس غریب لوگوں کی کامیابی ہے۔ مالک جو اس چکی میں پس گئے کہ 24 بار IMF سے پیسے دے کر اس عوام کو پریشان کر دیا، میرے مالک ہمارے حکمران جو ہیں ان کو یہ توفیق اور ہمت دے کہ جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہتر ہو اور لوگ جو ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو، وہ وقت ضرور لا ہماری زندگی میں کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے لوگ آسودگی کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس رزق وافر ہے، لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے، لوگوں کو مواقع میسر ہیں۔ میرے مالک یہ اچھے حکمرانوں کی نشانی ہے، ہمارے حکمرانوں کو اچھا بنا، بالکل ایسے جیسے یہ حکم ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ولی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ رب کریم ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا، رب کریم ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ میرے مالک ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو بھی سن اور ہماری دعاؤں کو بھی سن، اور اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو پریشان حال لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ کل اچھا ہوگا، کل اچھا ہوگا، کل اچھا ہوگا، ان میں بھی شامل ہوں۔ میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں کہ مالک ہمارا کل اچھا ہوگا، ہمارے کل کو اچھا بنا، اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں میں ان لوگوں کے ساتھ میرے مالک بالکل جیسے آج ہم نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھیج، ایسے لوگوں کی رسائی بنا کہ جو ان کو اچھی ترکیب دیں، اچھی حکمت دیں، اچھی نصیحت کریں، اور اس سے لوگوں کے فائدے نکلیں، ملک کے فائدے نکلیں، لوگوں کا وقار نکلے، ملک کے لیے ایک عظمت نکلے۔ میرے مالک ایسا بنا دے ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اس لیے کہ ہماری غلطیوں کے اوپر اگر درگزر نہ ہوئی تو نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ مالک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے لیے ہدایت کے اسباب بنائے رکھنا۔ ہدایت صرف تیری طرف سے ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بن سکے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ برائی سے رک سکے۔ میرے مالک یہ تیری توفیق ہے، یہ توفیق ہم سے نہ چھیننا، ہمیں اس توفیق میں رچ کر دے تاکہ ہم اچھائی اور برائی کی تخصیص کر سکیں، اور ہمیں ہماری زبان میں وہ تاثیر دے کہ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے غلط باتوں سے منع کر سکیں، ہدایت دے سکیں، گائیڈ کر سکیں، سمجھا سکیں۔ ہماری زبان میں وہ تاثیر عطا فرما کہ ہم اچھائی کے ساتھ چلتے رہیں، ہم سمجھ سکیں کہ اچھائی کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ جس کے ساتھ چل رہا ہے وہ اچھائی ہے بھی کہ نہیں، ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ صرف قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکلتا ہے۔ ہمیں ان دونوں سے جو ماخذ ہیں بڑے ہمارے، میرے مالک ہماری فہم و فراست اور ہمارا ادراک جو ہے اس کو جو ہے عمدہ اور رچ بنا، اور وہ ادراک ہمارا انہی دو ماخذ کے اوپر رہے تاکہ ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مالک ہم سب کی اگر کوئی پریشانی ہے، ہم میں سے جو بیمار ہیں، لاسل صاحب کو یا اللہ صحت و زندگی عطا فرما، وہ پریشان رہتے ہیں کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہوتا۔ میرے مالک یہ صرف تیری ذات ہے جو ٹھیک کر سکتی ہے، اب ویسی شفا عطا فرما جو ان کے لیے آسان ہو، ان کے لیے بہتر ہو، ان کے لیے سکون کا باعث ہو۔
ہم میں سے جس کے بھی جو پریشانی ہے، خاندانی پریشانی ہے، روحانی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، جو پریشانی بھی ہے میرے مالک اس کو دور فرما، ایسے اسباب بنا کہ ہم سب جو ان پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا